اب زیادتی کیس اور دیگر جرائم کی تفتیش تیز ہوگی۔ ٹوبہ میں فورنسک ٹیسٹ ہوں گے۔ کمالیہ روڈ پر آج کینال 9 مرلہ کی جگہ کا انتخاب، 5 کروڑ 81 لاکھ روپے کے فنڈز منظور۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں 3 نئی لیب بنانے کی منظوری دے دی۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے۔ چنا مزید 40 روپے مہنگا، درجہ اول چنا 165، درجہ دوم کی قیمت 160 روپے کلو ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق، بڑھتی مہنگائی پر شہریوں نے سر تھام لیے۔ چینی مہنگی، کبھی کوئی چیز آئے تو یہ روزمرہ کی بات ہے، اس میں ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو خدا را ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ روٹی ملتی نہیں ہے کھان نو، کرائے تے مکان مالک کھڈ کے باہر مار۔ عمران خان نو اس واسطے لیا بھی چلو یار سانو کو مکان دے، جی روزگار دے دے گا، لیکن کوئی شے نہیں ملی، بھوکے مر گئے۔ ڈالر پھر منہ زور، روپیہ مزید کمزور۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 52 روپے مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 169 روپے 60 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا۔ 4 ماہ میں ڈالر 17 روپے 32 پیسے مہنگا ہوا۔ ماہرین نے تجارتی خزانہ بڑھانا بڑی وجہ قرار دے دیا۔ پولٹری کا شعبہ زوال پذیر۔ فیصل آباد میں 50% شیڈز بند۔ 3 سالوں میں مکئی کی قیمت دوگنی، 200 سے 2000 روپے من پر جا پہنچی۔ سویابین 55 روپے سے 120 روپے کلو ہو گئی۔ فیڈ بیک مہنگا، میڈیسن قیمت 300% بڑھائی گئی۔ مرغی سیزن میں مہنگی ترین سطح پر بیچی گئی۔ مہنگائی کی چسکی میں پیسے عوام کو ریلیف کا جھونکا۔ جھنگ میں فلور ملز کو گندم کا کوٹا ملنا شروع ہو گیا۔ 20 کلو کا تھیلا 200 روپے کمی کر کے 1100 روپے کا کر دیا گیا۔ ٹوبہ میں بھی 20 کلو تھیلے پر 150، 10 کلو پر 80 روپے کی کمی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ نے پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک قرار دے دیا۔ بولے گزشتہ برس ذخیرہ اندوزوں نے گندم کا مصنوعی بحران پیدا کیا۔ رواں برس گندم کی پیداوار کا ہدف 3 کروڑ ٹن، گنے کا 9 کروڑ ٹن رکھا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں آٹا 55، چینی 90 روپے کلو میں ملے گی۔ ایوب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کانفرنس سے خطاب، صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ کی بھی شرکت۔ معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ اور صوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی کی آمد پر ایوب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں بھوک ہڑتالی کیمپ۔ ملازمین نے ادارے کی نجکاری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ زرعی سائنسدانوں نے اقدام ملازمین کا معاشی قتل قرار دیا۔ انٹرنیشنل کاٹن کی قیمت میں اضافہ، 98 سینٹ سے اوپر چلی گئی۔ پولیسٹر فائبر مزید 3 روپے مہنگی، 225 روپے کلو ہو گئی۔ یون پر دوبارہ چھوٹ نہ ملی۔ سوتر منڈی فیصل آباد میں قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ۔ مرکزی تنظیم تاجران کے ایف بی آئی کے ساتھ مذاکرات، پوائنٹ آف سیل ود ہولڈنگ ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس پر ایک دھڑے کا ڈیڈ لائن۔ آل پاکستان انجمن تاجران نے 29 ستمبر کو احتجاج کی کال برقرار رکھی۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی کہتے ہیں جب تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوتا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ فیصل آباد ٹیکس بار کا انکم ٹیکس ریٹرنز ڈیڈ لائن میں اضافے کا مطالبہ۔ ویب سائٹس ہیکنگ اور کرونا صورتحال کے باعث گوشوارے بر وقت جمع نہیں ہو سکے۔ چیئرمین ایف بی آئی کو 2 مہینے کی توسیع کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ فیصل آباد کے پیرامیڈیکل سٹاف کا تنخواہیں نہ ملنے پر انوکھا احتجاج۔ 2 ملازم کالج کے اندر بنی پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئے۔ 13 ماہ سے روکی گئی تنخواہیں فوری جاری کرنے کی دہائی۔ کالج پرنسپل ڈاکٹر محمد فیاض کی جانب سے مذاکرات جاری۔ پاکستان عوامی تحریک کا حکومتی پالیسیز اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ غریب کے گھر میں فاقہ کشی ہے، معاشی قتل بند کیا جائے۔ بی سی ٹاور روڈ بلاک کر کے جدید نعرے بازی کی۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے
ویلفیئر سکولز میں ٹرانسپورٹ بند ہونے کے خلاف فیصل آباد میں احتجاج، طلباء اور والدین نے ضلع کونسل چوک بلاک کیے رکھا، ورکرز ویلفیئر سکولز کی بسیں بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد میں ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلباء بھی سڑکوں پر، نیشنل میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاج، ٹیسٹ پر تحفظات، غلطیوں کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری کا مطالبہ کیا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کے ملازمین حفاظتی ویکسین کی جعلی رپورٹس بنانے لگے، یونین کونسل 246 میں 408، 201 میں 384 بوگس اندراج، جونیئر ٹیکنیشین کے ملوث ہونے کا انکشاف، بچوں اور حاملہ خواتین کی ویکسینیشن سوالیہ نشان بن گئی۔ ڈینگی کا ڈنگ تیز، جھنگ میں ایک اور شکار، موزہ گدارہ کی رہائشی میں وائرس کی تصدیق ہو گئی، ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع میں کوئی مریض ڈینگی کا شکار نہیں بنا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی اب تک ڈینگی کے 2 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا کے باعث جاری فیصل آباد میں مزید 26 افراد میں وائرس کی تصدیق، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 2 مریض جان سے گئے، 12 نئے کیسز رپورٹ، جھنگ میں بھی 2 افراد کی کرونا رپورٹ مثبت آئی۔ کرونا ڈینگی چنیوٹ میں ایڈز کا بھی خطرہ منجلانے لگا، ضلع بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی، بڑھتے کیسز محکمہ صحت کے افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ ڈیوٹی دباؤ، افسران کی ڈانٹ ڈپٹ یا سزاؤں کا خوف، فیصل آباد میں 4.5 سال کے دوران 194 پولیس اہلکار فوت ہو گئے، صرف 10 حادثات کا شکار، 184 مختلف بیماریوں کا شکار بنے، ترجمان پولیس کی جانب سے اہلکاروں کو بہترین صحت سہولیات کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ پانی چوری کاشتکاروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، محکمہ نہار فیصل آباد نہری پانی کی چوری روکنے میں ناکام، ٹیل تک پانی پہنچانا بڑا چیلنج بن گیا، پانی نہ ملنے پر کاشتکار پریشان۔ چنیوٹ کی فیکٹریاں، فضا میں زہریلا دھواں اگلنے لگی، سانس لینا دوبر ہو گیا، لوگ پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، محکمہ ماحولیات اور سول ڈیفنس کچھ نہیں کر سکتا، شہریوں کو حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ فیصل آباد کا تھانہ سرگودا روڈ بھی سیوریج مسائل کا شکار، نکاسی عام نہ ہونے سے گندے پانی کی جوہر بن گئے، مچھروں کی بھرمار، تھانے کے بیرونی اور اندرونی گیٹ پر جمع پانی بیماریاں کا سبب بننے لگا، عملے کے ساتھ سائلین بھی پریشان۔ سندیلیاں والی پیر محل کی بستی دورہ آباد بنیادی سہولیات سے محروم، صفائی نہ، نکاسی آب کا نظام، مکین سراپا احتجاج بن گئے، گندا پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے، اہل علاقہ کی ڈپٹی کمشنر کو نوٹس لینے کی دہائی۔ بھوانا تا رہنو کا ٹھٹا روڈ خستہ حال، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ، حادثات میں اضافہ ہونے لگا، شہریوں کی حکام سے تعمیر و مرمت کی اپیل۔ آؤٹر سگنل خستہ حالی کے باعث خراب، ٹرینوں کی آمد و رفت کنٹرول کرنا مشکل، فیصل آباد میں سگنل کی خرابی سے مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، مسافروں کی حکام سے خرابی دور کرنے کی اپیل۔ فیسکو کو کرائے کے دفاتر سے چھٹکارا ملے گا، نئے دفاتر بنیں گے، صارفین کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی، ٹینڈر جاری کر دیے گئے، نئے دفاتر سے فیسکو کو ماہانہ لاکھوں کی بچت ہوگی۔ محکمہ ریونیو کا ریونیو کورٹ کیس مینجمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، کیسز کے حل کا ٹائم فریم طے کیا جائے گا، جائیدادوں سے متعلقہ مسائل حل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے سیکیورٹی پلان تیار، ضلع فیصل آباد میں 13 جلوس اور 17 مجالس ہوں گے، 1125 افسر اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے،
स्पेशल ब्रांच स्नैप चेकिंग की जिम्मेदार एसएसपी ऑपरेशन सुपरवाइज करेंगे। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इंतजामी मामला जेर बहस आए। टोबा पुलिस का भी चेहलम के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। 6 मजालिस और 12 जुलूसों के लिए 650 एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई। डीपीओ जंग हसन असद अलवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। डीपीओ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कैसे चले, एडीजी समेत कई अहम कलमदान खाली। इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और दीगर शोबे डायरेक्टर से महरूम। एक एक अफसर को 2-2 चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। पंजाब में निकाह की तालीम हद 16 साल एजुकेशन मुकर्रर। तमाम निकाह ख्वानों को महकमा बल्दियात में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। लाइसेंस विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी किया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असातिज़ा की तादाद और दीगर तफसीलात अपडेट। जिला झंग में 2063 असातिज़ा और 20 प्रिंसिपल्स की सीटें खाली। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 90 सीटों पर भी तैनातियां न की जा सकी। चिन्योट पुलिस की चाइल्ड ब्यूरो से मुतल्लिक आगाही मुहिम शुरू। निजी कॉलेज में सेमिनार, तलवार तालिबात को आगाही लेक्चर दिए गए। हेल्पलाइन, एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल और सोशल मीडिया फॉर्म्स पर ब्रीफिंग। मौसमी तब्दीली, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की कपास पर हशरात के हमले की वार्निंग। झंग समेत तमाम अजला में महकमा ज़राअत मुतहरिक। फील्ड स्टाफ को पेट्स काउंटिंग का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। किसान कार्ड के फवाइद काश्तकारों तक पहुंचने लगे। झंग में 10,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड की फराहमी। 10,300 को डीएपी पर सब्सिडी दी गई। कमानिया की सियासी शख्सियात भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत साजिदा आसिफ काटिया ने कलमा चौक में पौधा लगाया। शहरियों को भी पौधे लगाने की तलकीन की। और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सालाना आर्ट एंड डिजाइन थीसिस डिस्प्ले। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मियां मोहम्मद लतीफ और डीन डॉक्टर जफर जावेद ने सराहा।